اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجہاد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات میں سے افضل صدقہ اللہ کی راہ میں سایہ دار خیمہ لگانا ہے جس سے مجاہد فیض حاصل کر سکیں، یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کا تحفہ دینا ہے جس سے مجاہد اپنی خدمت لے، یا جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا ہے جس سے مجاہد فائدہ اٹھائے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: خیمے سے ایسا سایہ دار خیمہ مراد ہے جس کے سائے سے مجاہد کو آرام و سکون حاصل کرنے کا موقع ملے۔ خادم سے بھی ایسا خادم مراد ہے جو مجاہد کی خدمت اور اس کی مدد کرے۔ جوان اونٹنی جس سے مجاہد دودھ حاصل کر سکے، مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے مجاہد کو راحت، طاقت یا سامان خوراک حاصل ہو، وہ بہت افضل ہے، اللہ کے یہاں اس پر بہت اجر ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ ساز و سامان نہیں جن کے ذریعے سے میں جہاد کا سامان تیار کروں۔ آپ نے فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہے لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ سامان مجھے دے دو جو تو نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلانی اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز روکنا مت، اللہ کی قسم اس میں سے کوئی چیز مت روکنا تاکہ تیرے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان خود کسی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لے سکے تو کسی مجاہد کو جہاد کا سامان مہیا کر دے، اس کو بھی جہاد کا ہی اجر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ چیز خیر و برکت کا بھی باعث ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ انسان اپنا مال کسی نیک کام میں خرچ کرنے کا ارادہ کرے لیکن اس کام میں خرچ کرنے کا موقع نہ ملے تو اسے کسی اور نیک کام میں خرچ کر سکتا ہے۔ شرح مسلم نبوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ صحت کلی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔